إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال جل وعلا في مقام آخر إن للمتقين مفازا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت رواه الترمذی. اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مقصد کے تئیں پیدا کیا ہے. وہ سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کا اقرار اور اللہ رب العالمین کی بندگی ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف ہے. یہ تین اہم اور بنیادی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس بات کا مکلف بنایا یا ہر نبی پر یہ وحی کی اور یہ ذمہ داری ادا کی کہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف جہاں بلاؤ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو اس بات کی تاکید کی یا پابند بنایا کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف اختیار کریں. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر، ہر نصیحت کے موقع پر لوگوں کو اللہ کے تقوی کی اور خشیت کی نصیحت کیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کر رہا ہوں اور پھر ذمہ داران کی باتوں کو سنو اور ان کی پیروی کرو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی کہیں رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ. کیونکہ جب انسان کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی آ جائے تو انسان ہر گناہوں سے بچتا ہے اور ہر کار خیر میں حصہ لیتا ہے. تقوی یہی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اللہ کا ڈر اس کے نزدیک ہو، گناہوں سے بچے اور نیکی کے کام کو کرے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے. یہی تقوی ہے. نیکی کے کام کو کیا جائے، بھلے کاموں کو ادا کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کا خوف کھایا جائے، یہی اصل تقوی ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع کی مجھے وضاحت کرنی ہے وہ یہ کہ تقوی کے فوائد. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے فوائد التقوی. اس میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے 120 سے زائد تقوی کے فوائد کو ذکر کیا ہے صرف قرآن کے حوالے سے.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تقویٰ کی نصیحت کی ہے، تقویٰ کا فائدہ ذکر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے جمعے کے خطبے میں تقویٰ کے کیا فوائد ہیں۔ تو میں نے یہاں پر تقریباً 12 فوائد کو نوٹ کیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت ملتی ہے، اگر آدمی تقویٰ اختیار کرے تو ہدایت ملتی ہے، نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں پہلی آیت کے اندر فرمایا الف لام میم، اس کے بعد دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ قرآن تو سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سارے لوگوں کو رہنمائی سکھاتا ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو حقیقت میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو اسے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ اور قرآن کریم کی اس طرح کی آیتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے، تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اصل نیکی تو یہی ہے، اصل نیکی اور عبادت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں حج کے پس منظر میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ تقویٰ نیکی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف کھائے، یہی اصل نیکی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا خوف کھائے گا تو نیک کام کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو وہ عبادت کرے گا، اللہ کا خوف کھائے گا تو گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ کا خوف کھائے گا تو اپنی ساری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرے گا۔ تقویٰ نہیں ہے آدمی آزاد ہے، تقویٰ نہیں ہے تو آدمی جانور کی طرح ہے۔ تو انسان اور مومن کے درمیان یہ بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہر سارے کام میں کھرا اترتا ہے۔ تو اصل نیکی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کیا جائے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ کے ذریعے سے علم کے راستے ہموار ہوتے ہیں، علم کی توفیق ملتی ہے، علم کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ تقویٰ کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، دشمنوں کا شر اس پر حاوی نہیں ہوتا ہے، دشمنوں کے شر سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم لوگ صبر کرو، اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پر راضی ہو جاؤ، صبر کرو مصیبتوں پر، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنوں کا شر، دشمنوں کی چال بازی اور ان کی مکاری تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے؟ تم تو اللہ سے ڈرنے والے ہو، تم تو خوف کھانے والے ہو، تم تو تقویٰ اختیار کرنے والے ہو۔ تو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے ایک بنیادی راستہ ہے کہ آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے۔ آج مسلمان تقویٰ نہیں اختیار کرتے ہیں، اس لیے ہر جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تقویٰ نہ اختیار کرنے کی بنیاد پر، صحیح طور پر مومن نہ بننے کی بنیاد پر انسان ذلیل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لیکن نگاہیں نہیں کھلتی ہیں، آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ تو اگر آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو دشمنوں کے شر سے، شیطان کے شر سے یا دشمنوں اور ظالموں کے شر سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین کی جنت ملتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کا خوف کھائے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اسی کے لیے تیار کی ہے، متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔
گنہگاروں کے لیے نہیں، نافرمانوں کے لیے نہیں، ظالموں کے لیے نہیں، یہ جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف، وہ جنت جو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے۔ یہ جنت بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ تقوی کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے خیر و برکت ملتی ہے، روزی ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے کو کھول دیتا ہے، شرط یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی داخل ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر بستی والے ایمان لاتے، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، جن لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، اگر یہ لوگ انکار نہیں کرتے، ایمان لاتے، سدھر جاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی برسات نازل کرتا۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے، اوپر سے بھی ان کو روزی ملتی اور نیچے زمین سے بھی ان کو نعمتیں حاصل ہوتی۔ لیکن ان لوگوں نے، بستی والوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا اور تقوی اختیار نہیں کیا، اس جرم کے نتیجے میں ان کو پیس دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ تو تقوی اختیار کرنے سے آسمان و زمین کی برکتیں کھل جاتی ہیں، روزی کے دروازے آثار کھل جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی اور گھر کے اندر، اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے، شرط ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، بندوں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ قابیل اور حابیل یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قربانی دو، اللہ کا حکم ہے کہ قربانی دو، اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ تو حابیل اور قابیل دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین اسی پس منظر میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، وہ اپنی نیت میں مخلص نہیں تھا، کھوٹ تھا، ریاکاری تھی، صحیح چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کیا۔ تقوی کے ساتھ جس نے قربانی دی، تقوی کے ساتھ جس نے قربانی دی، حابیل نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما دیا اور پھر ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی نیکی قبول کرتا ہے، متقیوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، متقیوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار نہ کرے، نیکی کے بعد برائی کا راستہ اختیار کر لے، نیکی کے بعد بگڑ جائے یا نیکی کو صحیح طور پہ ادا نہ کرے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی اس کے دل میں نہ ہو تو عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی رمضان میں اچھی عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن رمضان کے بعد جیسے ہی وہ برے راستے پر چلا جائے، تقوی کو بیچ دے اور اپنے تقوی کو برباد کر دے، تو ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ عبادتیں انہی کی قبول ہوتی ہیں جو اپنی عبادت میں، اپنی نیکی میں اخلاص کے ساتھ مخلص بنتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی قربانیوں کو اور ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ذکر کیا ہے۔ سورہ طلاق جہاں اور ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس مسائل میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ نصیحت اس میں کیا ہے کہ طلاق ایک جدائی ہوتی ہے، ایک مصیبت ہے عورت کے لیے، ایک پریشانی ہے، ایک دکھ ہے، لیکن اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں بھی اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، مشکلات اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو کچھ احساس بھی نہیں ہے۔ سوچئے اس لاک ڈاؤن میں
سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھے اچھے لوگ جو جاب پہ تھے، نوکری پر تھے، لیکن ان کی ساری آمدنی بند ہو چکی تھی۔ مگر بتائیے کہ کیا کوئی آدمی یا کوئی خاندان اور کوئی گھرانہ بھوکا سویا ہو؟ نہیں، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ان بندوں کا خصوصی لحاظ رکھتا ہے، ان کا انتظام کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سارے راستے بند ہو چکے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین رزاق ہے، وہ روزی دینے والا ہے۔ ایک طرف سے روزی بند ہوتی ہے انسانوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے ان کا انتظام کر دیتا ہے۔ تقویٰ کا فائدہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ تقویٰ کا ایک بہت بڑا بنیادی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے 11 نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر واقعی معنوں میں انسان متقی ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تقویٰ کی برکت کے ذریعے سے، برکت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، سورۃ طلاق کی آیت ہے کہ جو آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے خوف کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے بڑا اجر تیار کرتا ہے۔ تقویٰ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے۔ یہ نور اور بصیرت کیا ہے؟ آدمی کو الجھن ہے، پریشانی ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، ڈپریشن میں چلا گیا۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے، یہ آدمی کو ایک ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے سارے کام کو منظم طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولی، اپنے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے ڈبل اجر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تم کو نور عطا کرے گا جس کے ذریعے سے تم چلو گے، تمہاری زندگی کی گاڑی اچھی طریقے سے چلے گی، تمہارا انتظام اللہ تعالیٰ کرے گا، نور ہدایت عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا، جہاں تاریکیاں ہوں گی، جہاں کنفیوژن ہوگا، جہاں مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، روشنی ملے گی جس سے آدمی منزل تک صحیح طور پر پہنچ سکتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے تقویٰ کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان عطا کرتا ہے، حق اور باطل میں تفریق کرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے والا بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز، حلال و حرام کی تمیز، نفع اور نقصان میں تمیز، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان کی توفیق عطا کرے گا کہ وہ آدمی اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا، اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا کس بات کا، کہ کون سا کام میرے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کیا میرے لیے مفید ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان عطا کرتا ہے، حق و باطل کی تمیز، نفع و نقصان کی تمیز، ہدایت و گمراہی کی توفیق، سنت و بدعت کی توفیق۔ اللہ تبارک اس کو وہ صلاحیت اور وہ قوت عطا کرتا ہے، وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ جس سے انسان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو تقویٰ کی اس نعمت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔